ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک کا بادشاہ تھا۔ وہ بہت دلدار انسان تھا، اپنے ملک کے لوگوں کا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ ایک دن دوسرے دشمن ملک نے حملہ کر دیا، بادشاہ ہار گیا تو اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک روز قیدی بادشاہ نے سوچا، آخر اس نے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے جس کی وہ سزا کاٹ رہا ہے۔ وہ کافی دنوں تک سوچتا رہا کہ آخر اس سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ اسی دوران اسے ایک اور عجیب صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا تو بادشاہ کو شاہی چاولوں کی خوشبو آنے لگتی۔ ایک دن بادشاہ بھوک سے بے حال تھا کہ اسے وہی خوشبو آنے لگی۔ اس نے روشن دان سے آواز دی، اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے اس طرف تو مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ قید خانے کے باہر ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے کپڑے میں کھانا باندھا اور روشن دان سے اندر پھینک دیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی شاہی چاول ہیں جس کی خوشبو روزانہ اسے تڑپاتی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، اے مہربان، تم کون ہو؟ آواز آئی، میں ایک فقیر ہوں اور بھیک مانگنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا، ایک فقیر کے پاس شاہی چاول یہ کیسے ممکن ہے؟ فقیر نے بتایا، وہ اس وقت جس دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس دیوار سے نالی نکل رہی ہے جو محل کے شاہی باورچی خانے سے منسلک ہے۔ وہ روزانہ یہاں آتا ہے، اس نالی کے آگے ایک کپڑا باندھ دیتا ہے جس کی وجہ سے بہہ کر آنے والا کھانا اور چاول اس کپڑے میں جمع ہو جاتے ہیں اور پانی آگے نکل جاتا ہے۔ وہ یہ کھانا گھر لے جاتا ہے، چاول الگ کر کر ان کو دھوتا ہے اور چاولوں کو سکھا کر جمع کر لیتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں اور ارد گرد کے غریبوں اور مسکینوں میں بھی بانٹ دیتا ہوں۔ فقیر نے کہا، اب وہ مزید کھانا جمع نہیں کر پا رہا کیونکہ اب بادشاہ بدل چکا ہے اور شاید وہ بچا ہوا کھانا پھینکنے نہیں دے رہا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سمجھ گیا کہ اسے کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ فقیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں قید ہے؟ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھ بھیگ گئی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میں وہی بد نصیب بادشاہ ہوں جو نعمتوں کو ضائع کرتا تھا اور آج اس جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ بادشاہ نے رو رو کر اللہ سے فریاد کی اور اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے، ہم لوگ عام طور پر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم پر مصیبت آتی ہے اور ہمیں طرح طرح کی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہماری مصیبت، ہمارے مسئلے کس وجہ سے ہیں۔ جس طرح شمع آگ کے بغیر نہیں چل سکتی، انسان روحانی زندگی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کسی کے لیے چراغ جلاتے ہیں تو یہ آپ کے راستے کو بھی روشن کرے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو انکریج ٹیچ کی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل پر جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔